معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی شاعر نے فرمایا ہے، اللہ سے کری دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کری دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق لیے اٹھی تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق لیے اٹھی تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جناب صدر، ان اشعار میں ہمارے لیے بہت گہرا پیغام موجود ہے جو ہماری پوری زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوری ہمارے لیے گمراہی یعنی آزمائش ہے، کیونکہ ہم جتنی اپنی رب سے دور ہوں گے اتنی ہم خسارے، نقصان، بے چینی اور پریشانی کا شکار ہوں گے۔ جناب صدر، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار اور انگنت نعمتوں سے نوازا ہے اور یہ ہم پر اپنے رب کا کرم اور احسان ہے، لیکن جناب صدر، لیکن اگر یہ نعمتیں ہمیں اپنے رب سے دور کر دیں تو پھر یہی نعمتیں ہمارے لیے فتنہ اور گمراہی بن جاتی ہے۔ جناب صدر، تعلیم کتنی عظیم نعمت ہے، لیکن اگر یہی تعلیم ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، انسانیت کی ہمدردی سے غافل کر دے، سچائی اور رازگوئی سے غافل کر دے، تو پھر یہی تعلیم ایک نعمت نہیں بلکہ معاشرے کے لیے ایک وبال اور نقصان بن جاتا ہے۔ جناب صدر، اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہی ہے خاک بازی کا، تیری سونپی ہے فرنگی تیری قالی ہے ایرانی، تیری سونپی ہے فرنگی تیری قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی طرح ثانی۔ جناب صدر، اگر آج کا نوجوان تعلیم حاصل کر کے مہذب نہیں بنتا، مخلص اور ہمدرد نہیں بنتا، ملک و قوم کا خیرخواہ نہیں بنتا، بلکہ صرف پیسوں کا مشین بن جاتا ہے، صرف ذاتی مفاد کا اسیر بن جاتا ہے، تو پھر یقیناً یہ تعلیم ملک کی حاضر فتنہ، تباہی و بربادی ثابت ہوگا۔ جناب صدر، اگر ہمارے بچے ہمیں اپنے رب سے غافل اور دور کر دیں تو پھر اولاد بھی فتنہ ہے۔ اس لیے والدین کا فرض ہے کہ بچوں کی رزق حلال سے پرورش کرے، ان کی پرورش کے لیے ناجائز ذرائع اور حرام کمائی سے اجتناب کرے، ورنہ پھر یہی اولاد نہ صرف والدین کے لیے بلکہ پوری معاشرے کے لیے عذاب ثابت ہو سکتی ہے۔ جناب صدر، ہمیں ہر لمحہ اپنے رب کی رضائی فکر کرنی چاہیے، اپنے رب کی تابعداری ہی دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ ہم اس معاشرے کو تب خوبصورت، پرامن اور پرسکون بنا سکتے ہیں جب ہمارا تعلق اور رابطہ اپنے رب سے ہو۔ جب ہم اپنے رب کا مانیں گے تب ان کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر اور ہمارے معاشرے پر نازل ہوں گی۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں، یہی ہے زندگی اپنی، یہی ہے بندگی اپنی، یہی ہے زندگی اپنی، یہی ہے بندگی اپنی، کہ ان کا نام آیا اور گردن جھک گئی اپنی۔ قبول ہو کہ نہ ہو سجدہ و سلام اپنا، قبول ہو کہ نہ ہو سجدہ و سلام اپنا، تمہاری بندی ہے اور بندگی ہے کام اپنا۔ شکریہ و سلام۔